حضرت عرفہ بن ربیع حضور کے غلام ہے، وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب جبلہ اہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا، معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے. اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے. فرماتے میں آگے بڑھا اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا. حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا. وقت دے معاملات کو، ٹائم دے. آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہو گئے. چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، بڑی بڑی فصیح لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے. جناب سعد بن ابی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی. یہ دیوار جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے. آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے. توجہ میری طرف رکھیے. یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے. جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی بدھ مت عیسائی تینوں اندر ہیں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو. صحابہ بولے لا الہ لا الہ، خودی کا سر نہا لا الہ الا، خودی کا تیغ فسا لا الہ الا، خودی کا تیغ فسا لا الہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا. وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑھا تو دیوانے ہلنے لگے، کانپنے لگے. انہوں نے تھوڑے دروازے باہر آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے. اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ نہیں. ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے. تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں، اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ. اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، صنم کدا ہے جہاں لا الہ. بارہ پکڑو ان کو مارو. جس دن ابو جہل آیا ہے نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا. محمد بن اینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے ہیں. وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس. ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ کمزور ہیں. ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ. جنگ کیا کرنی ہے؟ تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے. باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا. محمد بن اینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر. تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا. میں ان کا ایمان، فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے. ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ. حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے. باہر نکلے ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی پڑیا ہے. فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر. کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا، مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت؟ ایمان کی. کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا، یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے، اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا. وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر. حضرت خالد بن ولید، او بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں، ہمت ایمان کی قوت سے. فرمایا بلا سارے یہودی، سارے آ گئے. فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے، پانی کا گلاس پی گئے. 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے. ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ رہے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے، کتنے غیر مسلم. یہ کس کی طاقت ہے؟
बोले बोले ईमान बड़ा कुव्वत वाला होगा, बड़ा कुव्वत वाला। इसका पता कब चलेगा कि हमारे अंदर है कि नहीं। करोड़ों नजायज रुपया सामने पड़ा हो और बच्चा ईद के लिए कपड़े भी मांग रहा हो, लेकिन इंसान नाजायज पैसे को हाथ ना लगाए, बच्चे को तसल्ली दे के सुला दे, तो उसका मतलब है कि ईमान उसके पास है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आशा खूबसूरत औरत, बुरी औरत, खूबसूरत भी हो बुरी भी हो, और दावत गुनाह भी दे, बच्चा जवान भी हो खूबसूरत भी हो ख्वाहिशात भी हो, और फिर भी वो कहे इन्नी खाफ अल्लाह, नहीं नहीं मैं अल्लाह से डरता हूँ, इसका मतलब है उसके पास ईमान है। ये तो रोज हमें पता चलेगा, रोज पता चलेगा। मेरे दोस्त अपने ईमान को देख। हज़रत मुसअब इब्न उमैर जंगे उहद में मेरे नबी, और ये बड़ा लाडला से अभी है मेरे रसूल, बड़ा लाडला, मुझे इस शख्सियत से बड़ा प्यार है। इनका जो भी कहीं मुझे शाद कोई कॉल मिलता है तो मैं अलग से डायरी पे लिखता हूँ। हज़रत मुसअब इब्न उमैर को उहद में हुजूर ने झंडा दिया था, हाथ में झंडा था तो काफिर ने हाथ काट दिया, जनाब मुसअब इब्न उमैर ने दूसरे हाथ में पकड़ा, जब वो भी हाथ काट गया तो दो कटे हुए हाथों से झंडा पकड़ा। और जनाब मुसअब इब्न उमैर की जब लाश के करीब मेरे नबी पाक गए तो कटे हुए हाथों से झंडा उन्होंने सीने से लगाया, सीने से। मेरे नबी पाक की आंखों में आंसू आए और हुजूर ने रो के फरमाया, ये मुसअब के ईमान का झंडा था जिसे वो साथ लेके दुनिया से चला गया। ये उसने जमीन पर गिरने, अपने ईमान को देखो, ईमान को परखो, ईमान पर मेहनत करो। सबसे पहली बात तो ये कि कदर करो कि हम मुसलमान हैं, अपने दीन की। दूसरी बात कुरान पाक के साथ प्यार करो। तीसरी बात शहादत की आरज़ू। चौथी बात ईमान को मजबूत करो, ईमान को बोलिए ईमान को। अल्लाह फरमाता है तुम ईमानदार रहना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वला ताहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिन। ये पुख्ता होता कैसे है? इकबाल कहते हैं ऐसे लोगों के पास बैठा कर जो तेरा ईमान पुख्ता करता, ऐसे लोगों की संगत में रहा कर जो तेरे ईमान को, कहते हैं वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवाए दोस्त जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा के करीब दुनियादारी आ सकी नहीं आई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा तो लोगों ने दूध दिया, फरमाया पीछे करो। अबू बकर ने नेमते छोड़ दिए। अब अबू बकर वो वाला काम करता है जो रसूल पाक ने किया है। फरमाया ना दूध शायद पेश ना करो, जो मांगता हूँ बस वो दो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने बड़े मालदार थे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास सहाबा किराम जमा होके आए, कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी तनख्वाह में इजाफा हो जाए? तो लोग कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। पर हमने वो लोग देखे, हाजी सादक साहब को मस्जिद वालों ने कहा 1000 रुपया तनख्वाह बढ़ानी है, तो भाई साहब कहने लगे मेरा बड़ा सोना गुजारा होता है, मैंने नहीं बढ़े थे। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तो सहाबा इकट्ठे होके गए, कहने लगे उमर हुजूर के जमाने में बज़ाहिर गुर्बत रही, जनाब सिद्दीक अकबर के जमाने में गुर्बत, अब तो बड़ी रेल पेल है, बहरीन से लाखों का माल आता है, आपको बड़े बड़े सफीर मिलने आते हैं, पर आप वही पुराना कुर्ता और वही तामत जो कई जगह से सी आपने कई जगह से फटी। और हजरत उमर एक दिन ईद की नमाज पढ़ाने गए थे तो नंगे पैर ही चले गए। लोगों ने कहा जूता, फरमाया टूट गया था यार, पहनने के काबिल नहीं था। फरमाया नंगे पैर आ गए, लोग क्या कहेंगे? फरमाया छोड़ो, उमर के पांव नंगे हैं लेकिन उमर के किरदार में तो कोई शक नहीं ना, पैर ही नंगे है ना, क्या हुआ? छोड़ो इस बात, कोई प्यार नहीं दुनियादारी से, दौलत से कोई चक्कर ही नहीं। हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबा ने इकट्ठे होके कहा, ये है उम्मत के बेदार होने के तरीके जो अर्ज कर रहा हूँ। कहा जनाब आप अब बड़ा माले गनीमत है और जिस तरह हर सहाबी का हिस्सा है आपका भी हिस्सा है, तो एक नया कुर्ता ही डाल लें आप खरीद के। अब जब मशवरा हो गया सहाबा में तो कहने लगे उमर से बात कौन करेगा? नया कुर्ता पहनने की उमर से बात किसको बुरा लगता है जी? नया कुर्ता कौन बात करेगा? हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा का इंतखाब हुआ। कहने लगे मौला अली की बड़ी इज्जत करते हैं, उनसे बड़ा प्यार करते हैं, उनसे बात करते हैं। तो हजरत अली को बुलाया गया, अर्ज की हुजूर मेहरबानी फरमाएं। हजरत उमर से कहे नए कुर्ते के लिए, आप फरमाने लगे उमर मेरी बड़ी कदर करता है, बड़ी बात सुनता है,
پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہے۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کوئی منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھیں۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ، حضرت امیر حمزہ، مصعب بن عمیر۔ میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی، شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے، اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا، اسی زخم میں پردہ ہو گیا۔ میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہیں؟ تو میں ٹھیک